اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، کتنا قیمتی ہے یہ جوان اور جوان کی ایک نگاہ۔ عزیزو، آج دشمن کی پوری کوشش ہے کہ وہ جوان کی ایک نگاہ پہ اٹیک کرے، تو اپنے نفسوں کو بچائے، خصوصاً جوان کے لیے اپنے نفس کو بچائے، کیونکہ دشمن کی پوری سازش ہے کہ وہ ہم سے ایک گناہ کروائے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ یہ جو ہمارا ایک گناہ ہے وہ ہم کو فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دیتا۔ آج جو جوان سوال کرتے ہیں نا کہ کیا کرے، نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، تو عزیزو قضا کیوں ہوتی ہے نماز؟ اس لیے کہ ہم نماز سے پہلے کوئی گناہ کر کے سوئے تھے، اس لیے نماز قضا ہو رہی ہے آج ہماری۔ وہ ہماری ایک نماز، دشمن ہے وہ ہماری ایک نماز قضا کروانا چاہتا ہے، وہ ہماری ایک نگاہ کو حرام کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے، ایک نگاہ کو۔ اور عزیزو، آپ جانتے ہیں امام خمینی کہتے ہیں کہ ایک نگاہ نامحرم اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ اس انسان کو، ایک نگاہ نامحرم اس انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے۔ عزیزو، ہماری تو زندگی صدی ہے ہی نہیں، اور ایک اور عالم دین کا قول ہے کہ ایک نگاہ نامحرم 2000 ایئرز پیچھے پھینک دیتی ہے، 2000 سال۔ تو کیا ہماری عمر اتنی ہے؟ ہماری عمر تو اتنی ہے ہی نہیں، کتنا جئیں گے ہم لوگ؟ 50 ایئرز، 60 ایئرز، 70 ایئرز، اس سے زیادہ تو کوئی جیتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم 50 سال بھی اگر تصور کریں کہ 50 سال بھی اگر ہم جیتے ہیں تو ہم 1950 ایئرز مائنس ہے، 1950 سال ہم مائنس ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ شب قدر میں جاگو اور اس شب میں عبادت کرو، کیونکہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ یعنی ایک رات میں وی کین ٹریول مینی ایئرز، ایک رات میں ہم بہت سفر کر سکتے ہیں۔ تو جو اپنے دلوں کو پاک کرے، کتنا اہم ہے یہ جوان اور اس کا دل۔ عزو، ملتا ہے کہ میر داماد جو اصفہان میں تھے اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، اور اس بادشاہ کی ایک بیٹی گھر سے باہر نکل گئی ناراضگی کی حالت میں۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ بیٹی نہیں ہے گھر میں تو کہا کہ ڈھونڈو، پورے شہر میں ڈھونڈا، جب بیٹی نہیں ملی تو بادشاہ کے غلام رات میں واپس آ گئے، صبح جب ہوئی تو بیٹی گھر واپس آ گئی۔ جب بادشاہ نے گھر والوں سے پوچھا کہ بیٹی سالم ہے تو کہا ہاں سالم ہے، کہا بیٹی کو بلاؤ۔ اب بیٹی کو بلوایا، بادشاہ نے سوال کیا اپنی بیٹی سے کہ کہاں گئی تھی؟ کہا میں ناراض ہوئی تو گھر سے نکل گئی اور مجھے پتہ نہیں چلا، چلتے چلتے رات ہو گئی۔ جب میں بازار میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ سب بند ہو گیا، لیکن ایک دروازہ کھلا تھا اور وہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ کہا میں اندر گئی تو دیکھا کہ کوئی مدرسے سا ہے اور اس میں ایک حجرے میں شمع چل رہی ہے۔ جب میں نے اندر دیکھا تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے، تو میں اندر گئی اور وہیں میں نے رات گزاری اور واپس آ گئی۔ تو بادشاہ نے پوچھا تم نے کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی، اس نے مجھے وہی دی۔ کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس کے پاس تھا ہی ایک بندے کا کھانا۔ کہا اس لڑکے کو بلاؤ۔ اب غلام، بادشاہ کی غلام گئے، اس لڑکی کو، اس طالب علم کو بلایا گیا۔ جب اسے لے کر آئے تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا تھا؟ کہا جب یہ ایک دفعہ اندر آئی تو ناگہانی طور پہ میری اس پہ
نگاہ پڑی تو بادشاہ نے سوال کیا کہ کیسا پایا؟ کہا میں نے اس سے پہلے کسی کو دیکھا نہیں تھا، تو میں نے اس سے بہتر کسی کو دیکھا نہیں آج تک، اسے بہترین پایا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ پھر کیا وجہ تھی کہ یہ ساری رات تمہارے کمرے میں رہی اور تم نے اس کو دوسری دفعہ نہیں دیکھا؟ عزیزو، یہ پیغام جوانوں کے لیے پیغام ہے۔ اب ایک بارگی عزیزو اس جوان نے، اس طالب علم نے اپنے ہاتھ کو اپنے لباس میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جب رات کو میرا نفس کھنچتا تھا تو میں اپنی ایک انگلی کو اس جلتی ہوئی قندیل پہ اوپر رکھ دیتا تھا اور خدا سے کہتا تھا، خدا میرے عفت اور پاک دامنی کو بچا لے، میں تیری بارگاہ میں گنہگار نہیں آ سکتا۔ کہتا ہے کہ پھر رات گزرتی تھی، پھر میری دوسری انگلی، کہتا ہے کہ اس طرح میں نے اپنی ساری انگلیوں کو، اپنے ہاتھ کو جلا دیا۔ پھر اس نے اس جوان، اس طالب علم نے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کا پورا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ کہا کہ میں نے ساری رات ایک ایک کر کے اپنی انگلیوں کو جلا دیا صبح تک۔ کیوں عزیزان محترم؟ کیونکہ آتش جہنم کئی زیادہ خطرناک ہے اس آگ سے، بہت خطرناک ہے۔ ہمارے چوتھے امام سجدے کی حالت میں گھر میں شور ہوا کہ آگ لگ گئی، امام نے سر نہیں اٹھایا۔ جب امام سجدے سے اٹھے تو لوگوں نے سوال کیا، مولا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی تو آپ نے اپنے سر کو سجدے سے کیوں نہیں اٹھایا، کیوں اپنے آپ کو نہیں بچایا، آپ اتنے مطمئن سجدے میں کیوں تھے؟ تو امام نے کہا کہ وہ جو آخرت کی آگ ہے وہ اس آگ سے کئی زیادہ خطرناک ہے۔ تو عزیزو متوجہ ہو، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے۔ مولا امیر فرماتا ہے کہ گناہ کی لذت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کا پچھتاوا بہت طولانی ہے، بہت لمبا ہے۔ ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کی لذت، اس کا مزہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، لیکن اس پہ شرمندگی بہت دیر تک رہتی ہے۔ تو عزیزو، جوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے آپ کو بچائے، اپنے نفس کو بچائے، اپنی آنکھوں کو، اپنے پورے وجود کو پاک کرے، کیونکہ اس پاکیزگی کا خریدار امام زمانہ ہے، خود امام زمانہ ہے اس پاکیزگی کے خریدار۔ تو اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا خریدار ہمیں کس سے بنانا ہے، شیطان کو بنانا ہے یا امام زمانہ کو بنانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔